وہ سویرا کو ایک ٹھیک ٹھاک رقم دے کر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے آفس کی طرف تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے ساری پینڈنگ فائلز چیک کرنے کے لیے منگوائیں۔ ابھی وہ فائلز چیک کر ہی رہا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ عروہ کالنگ۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو شیری، کدھر ہو؟ کب آ رہے ہو؟ عروہ نے چھوٹتے ہی سوالات کی بھرمار کر دی۔ ریلیکس عروہ، میں واپس آ چکا ہوں۔ اس نے ایک جملے میں ہی سارے سوالات کا جواب دیا۔ کیا؟ شیری تم واپس آ گئے اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا؟ وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ اس میں ایسی خاص بات کیا تھی؟ انفیکٹ آج میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا کہ تم نے کال کر لی۔ پتہ ہے شیری، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تمہیں ذرا برابر بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ شاید میرا وجود تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عروہ نے افسردگی سے کہا۔ عروہ تم اچھی طرح جانتی ہو، پیار، عشق، محبت، یہ سب میرے نزدیک خرافات ہیں۔ اور کم آن، بی پریکٹیکل۔ اگر مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہوتی تو آج ہم ساتھ نہیں ہوتے۔ ہم ساتھ کب ہیں شیری؟ وہ تو میں ہی پیچھے پڑی رہتی ہوں، ورنہ تم تو کسی اور ہی دنیا کے باسی لگتے ہو۔ دیکھو، آخری بار سمجھا رہا ہوں، جذبے کسی اظہار کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ جب ساتھ رہیں گے تو جذبے بھی اپنا آپ منوا لیں گے۔ وقت سے پہلے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کوف سے جواب دیا۔ اچھا پھر میں ابھی آ رہی ہوں، لنچ پر چلتے ہیں۔ ابھی تو میں بہت بزی ہوں، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ایسا کرو ڈنر پر ملتے ہیں، وہ ریسٹورنٹ کا نام بتاتے ہوئے بولا۔ گولی مارو ریسٹورنٹ کو، ادھر پرائیویسی نہیں ہوتی ہے۔ میں بس رات میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ تمہارا فیوریٹ چائنیز آرڈر کریں گے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اوکے ڈن، ڈنر ایٹ 9، وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ وہ شہریار کے جانے کے بعد کچن سمیٹ کر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اطلاعی گھنٹا بجا کر شارٹ سفید سکرٹ اور پنک کلر سلیو لیس بلاؤز میں ملبوس ایک ہائی پینسل ہیلز میں ٹک ٹک کرتی اینا اندر داخل ہوئی تھی۔ سویرا نے جب بمشکل 25 سال کی ماڈرن سی سنہرے بالوں والی، نیلی آنکھوں اور سفید رنگت والی اینا کو دیکھا تو ایک لمحے کو دنگ رہ گئی۔ اتنا حسن، اور وہ بھی بے حجاب، ان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرا نام اینا ہے، مجھے سر شہریار نے بھیجا ہے۔ کیا تم ان کی کزن سویرا ہو؟ وہ بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالی سیاہ چمکدار بڑی بڑی آنکھیں، گلابی رنگت، ٹراؤزر پر کرتا پہنے، ایک ہاتھ میں گھڑی اور لمبے سیاہ بالوں کی چٹیاں بنائے۔ سویرا اپنی سادگی میں بھی کمال ہی لگ رہی تھی، بالکل ایک تر و تازہ پھول کی طرح۔ جی مس، میں ہی سویرا ہوں، سویرا اس سے امپریس ہو کر بولی۔ اوکے سویرا میم، لیٹس گو، میں آپ کو شاپنگ سینٹر، نزدیکی مال اور اسکول دکھا دیتی ہوں، اس کے بعد بینک چلیں گے۔ آپ پلیز مجھے میم مت کہیے، سویرا نے کہا۔ بٹ میم، آپ سر کی رشتے دار ہیں، وہ ناراض ہوں گے۔ اینا اس چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ ویٹ کریں، میں بس ابھی آئی۔ سویرا تیزی سے کچن میں آئی، ملک شیک بنا کر نفاست سے ٹرے میں رکھ کر اینا کے پاس آئی۔ آپ یہ شیک لیجئے، میں بس 2 منٹ میں اسکارف لے کر آئی۔ اینا حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ان ممالک میں مہمان نوازی تو جیسے ناپید تھی، اور یہ باس کی کزن ایک امپلائی کو شیک پلا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں عربک سٹائل میں سر پر لباس سے ہم آہنگ اسکارف پہنے، کاندھے پر پرس لٹکائے، سویرا اندر داخل ہوئی۔ چلیں، میں ریڈی ہوں، اس نے آ کر کہا۔ اینا نے خالی گلاس میز پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ سویرا تیزی سے گلاس کچن میں رکھ کر آئی۔ لیٹس گو میم، اینا گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں باہر نکل آئی تھیں۔ بہت ہی پرفضا ماحول تھا، ہواؤں میں ٹھنڈک بسی ہوئی تھی، اوپر سے سورج بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ موسم کتنا خوشگوار ہو رہا ہے نا، سویرا کے منہ سے نکلا۔ یس میم۔ اینا جی پلیز مجھے سویرا کہیے، اب اگر آپ نے میم کہا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ اینا نے دلچسپی سے اس سادہ خوبصورت ایشین بیوٹی کو دیکھا جو عمر میں بمشکل 16-17 برس کی تھی۔ اس وقت اس کے گلابی چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ اوکے سویرا، فرینڈز؟ اینا نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یس پلیز۔ سویرا نے چمکتی آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ اس کی 17 سالہ زندگی میں پہلی دوست بن رہی تھی۔ چلو واک کر کے پہلے تمہیں قریب کے راستے سمجھا دیتی ہوں۔ اینا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ لندن ہے، دنیا کا قدیم ترین شہر،
لندن 2000 سال سے بھی پرانا شہر ہے اور یہ دریائے تھیمز کے دونوں طرف بسا ہے۔ اس کی داغ بل رومن نے ڈالی تھی اور اس کا نام لنڈنم نے رکھا تھا۔ لندن صرف تاریخی اعتبار سے ہی اہم نہیں بلکہ ثقافتی، تہذیبی، معاشی، رواداری، آزادی اور وقار کے لیے بھی دنیا میں ایک بہترین شہر مانا جاتا ہے۔ اینا بڑے مزے سے اسے لندن کی تاریخ بتاتی، آس پاس کے علاقے سے متعارف کرواتی ہوئی بس سٹاپ وغیرہ سارے راستے ازبر کروا رہی تھی۔ چلو سویرا، اب راستے تو تم نے دیکھ لیے ہیں، اب میں تمہیں ادھر کے ہائی سکولز بھی دکھا دیتی ہوں۔ ابھی ایڈمن آفس کھلا ہوگا تو تمہارے ایڈمیشن کی بھی بات کر لیں گے، اینا نے کہا۔ اینا، مجھے ہائی سکول نہیں جانا۔ ہائی سکول نہیں جانا؟ مگر سر نے تو آرڈر دیا ہے تمہارا ایڈمیشن کروانے کا، ساتھ ہی ایک بڑی رقم کا چیک بھی دیا ہے اسکول ڈونیشن کے لیے۔ اینا الجھی۔ جانا ہے لیکن سکول نہیں بلکہ کوئن میری یونیورسٹی جانا ہے۔ یونیورسٹی؟ وہ بھی کوئن میری؟ سویرا ڈارلنگ، اس یونیورسٹی میں داخلہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور اینا، میرا ایڈمیشن ہو چکا ہے، انفیکٹ فیس بھی ادا ہو چکی ہے، مجھے بس کیمپس دیکھنا ہے اور کلاسز کا پتہ کرنا ہے۔ سویرا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کا چکر لگا چکی تھی اور اب اینا اسے واپس گھر چھوڑنے جا رہی تھی۔ اینا سس، یہاں کوئی پاکستانی شاپ ہے؟ سویرا نے سوال کیا۔ ایشین سٹورز تو بہت ہیں، کیوں، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ تھوڑی سی گروسری کرنی تھی، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ وہ ہچکچائی۔ وہ آج صبح سے ہی بہت پرجوش تھی، شہریار نے اسے رات ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس وقت وہ شہر کے ایک مشہور و معروف ڈیزائنر شاپ میں موجود اپنے لیے ڈریس تلاش کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی خواری کے بعد بالآخر اسے ایک لباس پسند آ ہی گیا تھا۔ سفید سلیو لیس بلاؤز جس پر ملٹی شیڈ کڑھائی تھی، ساتھ ہی بلیک شارٹ سکرٹ۔ واو، شیری جب مجھے اس لباس میں دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اس نے فخر سے سوچا۔ اس نے ٹاپ کو خود سے لگا کر آئینے میں دیکھا، بیوٹیفل۔ پیچھے سے جونز کا عکس آئینے میں ابھرتا نظر آیا۔ وہ تیزی سے مڑی۔ جونز، تم ادھر؟ یس سویٹ گرل، شاپنگ پر آیا تھا، تم نظر آ گئی۔ ویسے یہ ڈریس کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، آؤ آج میری پسند سے ڈریس لو۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹاپ اور سکرٹ لے کر سیلز گرلز کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ جونز اتنا پیارا تو ہے، وہ غصہ دباتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، اس میں تمہارے وجود کی خوبصورتی نمایاں ہوگی جو مجھے بالکل گوارا نہیں، وہ سختی سے بولا۔ عروہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے، یہ انگریز کی اولاد خوامخواہ اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ جونز، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مجھے اپنی لائف میں انٹرفیئرنس پسند نہیں ہے، اور میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ اٹس اوے فرام می، وہ تپ کر بولی۔ میرے خیال سے ہم اچھے دوست ہیں، اب تم اپنے ننھے سے دماغ پر زور مت ڈالو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ تم بہت برے ہو، وہ خفگی سے بولی، اور تم بہت خوبصورت، مطلب اچھی دوست ہو میری۔ اٹس یو، میری تعریف کر رہے ہو؟ لاسٹ ٹائم ڈنر پر تو مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ اسے باتوں میں الجھائے ہوئے ایک ڈسپلے کے پاس رکا، ہلکے سبز کلر کی خوبصورت سی میکسی تھی۔ اس نے سیلز گرل کو اشارہ کیا، میڈم کے سائز کا نکلوائیں۔ سیلز گرل ہینگر میں لباس لیے پاس آئی۔ عروہ، یہ ایوننگ ڈریس ٹرائی کرو، اس نے عروہ کو اشارہ کیا۔ عروہ نے ایک نظر میکسی پر ڈالی جو نہایت ہی بیش قیمت تھی، اور اندر ٹرائل روم کی طرف بڑھی۔ جونز سگار سلگائے فون پر بات کرتے ہوئے عروہ کا ویٹ کر رہا تھا۔ جب وہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی، سبز لباس اس کی آنکھوں سے میل کھا رہا تھا، سنہرے بالوں کے ہالے میں سرما کی دھوپ سا دمکتا روپ لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ عروہ نے پاس آ کر اسے ٹوکا۔ یہ لباس تم پر بہت جچ رہا ہے، تم چینج کرو، میں تب تک پیمنٹ کرتا ہوں۔ میرا ڈریس تم کیوں کرو گے پیمنٹ اس کی؟ ویسے تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں یہ ڈریس کیوں لے رہی ہوں۔ آئی تھنک ایک جنٹل مین کے ہوتے ہوئے لیڈی پیمنٹ کرے، یہ مجھے منظور نہیں۔ باقی یہ میری طرف سے ایک پیاری سی دوست کو گفٹ، بس اب تم جلدی سے اسے اپنے جیسی کیوٹ سی ایشین گرل ڈھونڈ کر دو مجھے، میرے جیسی تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ جونز، بٹ سوری، میں تو بک ہوں شیری کے ساتھ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پورا دن اینا کے ساتھ گزار کر وہ حلال گروسری سٹور سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ اوکے سویٹی، تم اپنا خیال رکھنا، اگر کبھی بھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا، اینا پیار سے اس کے گال چومتے ہوئے بولی۔ سویرا نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ بھلا آج سے پہلے کب کسی نے اتنے پیار سے،
इतनी मोहब्बत से उससे बात की थी। आज वो बहुत खुश थी। उसे अपने चारों जानिब रंग ही रंग बिखरे नजर आ रहे थे। वो अपने ख्वाबों की जागती आंखों से ताबीर देख रही थी। ठीक 1 वीक के बाद उसकी मेडिकल की क्लासेस शुरू होने वाली थी। वो बहुत पुरुमीद थी। बैंक, यूनिवर्सिटी, बस स्टॉप, एक एक चीज़ वो देख आई थी। उधर के मौसम के लिहाज से कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग भी की थी, जिसमें ऐना ने उसकी बहुत मदद की थी। और अब इस वक्त वो सारे शॉपर्स अपने कमरे में रखने के बाद अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाए आस्तीन ऊपर की एक किचन में खड़ी चिकन कढ़ाई बना रही थी। माना के तन्हाई का एहसास था, लेकिन दिल खुश था। ये घर उसे अपना अपना सा लग रहा था। उधर कोई भी उसे मनहूस कहने वाला, बुरा भला कहने वाला नहीं था। शायद उन्हें ये देसी खाने पसंद ना हो, लेकिन क्या मुझे उनके लिए भी कुछ बनाना चाहिए? चमचा हिलाते हुए उसने सोचा, शहरियार, आप अब इतने भी बुरे नहीं हैं जिस तरह आप मुझे अपने घर रख रहे हैं, पढ़ने का मौका दे रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द ये एहसान उतार दूंगी। वो नाजुक सी कोमल सी लड़की बहुत खुश थी। वो अच्छी खासी रैश ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइवर को उसने छुट्टी दे दी थी। आज का पूरा दिन पेंडिंग काम निपटाते हुए गुजरा था। अब वो जल्द अज जल्द घर पहुंचकर आराम करना चाह रहा था। अभी गाड़ी मेन रोड से घर के सड़क की तरफ मुड़ी ही थी कि डैशबोर्ड पर रखा उसका सेल फोन बजने लगा। गाड़ी साइड पर रोककर उसने नंबर देखा, शाह बीबी। उसे अपनी थकन लम्हों में गायब होती महसूस हुई। जिंदगी में कुछ लोग अपना अलग ही मुकाम रखते हैं, जिनके बगैर जिंदगी अधूरी सी लगती है, जिनसे जुड़ा रिश्ता और ताल्लुक हर शय से बालातर होता है। शाह बीबी भी शहरियार की जिंदगी में वही मकाम, वही मर्तबा रखती थी। उन्हीं की वजह से आज वो अपनी जिद छोड़कर सवेरा को साथ लाने पर मजबूर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी। वालेकुम अस्सलाम शेरू बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ शाह बीबी, आप बताएं आप कैसी हैं? बाबा साईं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और सलीम भी ठीक है। तुमने सवेरा को कबूल किया, इज्जत दी, बस अब कोई फिक्र नहीं। शाह बीबी, अभी कबूल करने के लिए आपने 1 साल का टाइम दिया है, ये याद रखिएगा। शेरू बच्चे सब याद है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सवेरा कैसी लगी? अच्छी लड़की है और देखना बहुत अच्छी फर्माबरदार बीवी साबित होगी। अच्छा, जब से वो गई है एक बार भी बात नहीं हुई, ज़रा उसे फ़ोन तो दो। शाह बीबी ने हुक्म दिया। शाह बीबी, मैं अभी बाहर हूँ, घर जाकर आपकी बात करवाता हूँ, उसने अदब से कहा। अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम उसे घर में अकेला छोड़कर खुद बाहर फिर रहे हो। याद रखो शाहू, पूरा 1 साल तुमने उसे बीवी बनाकर रखने का वादा किया है। शाह बीबी, अब क्या ऑफिस भी उसे साथ लेकर जाऊं? मर्द हूँ, कारोबार के हजारों काम होते हैं, मिलना मिलाना होता है। अब हर वक्त तो उसके पल्लू से बंधा नहीं रह सकता ना। पर आप फिक्र मत करें, आपकी लाडली ठीक है। ठीक है, याद से बात करवा देना और अपना भी ख्याल रखना। शाह बीबी ने बात खत्म की। उसने फ़ोन वापस डैशबोर्ड पर रखा और तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता हुआ घर की तरफ मुड़ा। शहरियार गाड़ी लॉक करता तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे किचन की लाइट जलती हुई नजर आई। अंदर से खटर पटर की आवाज़ें भी आ रही थी और खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी। वो किचन के काउंटर तक आया। सामने ही गुलाबी लिबास में मलबूस सवेरा बड़े इन्हेमाक से पतीली में चम्मच हिला रही थी। उसकी नज़रें उसके गुलाबी चेहरे पर उठी और एक लम्हे को जम सी गई थी। कुछ लम्हे बिना पलकें झपके वो उसे देखता रहा, जो बड़े ही मगन अंदाज में खाना पका रही थी। बालों का ऊंचा जूड़ा बनाया हुआ था, जिससे उसकी नाजुक सी गर्दन और वाज़ेह हो रही थी। ये मोहतरमा इधर इतने आराम से है और उधर घर वालों ने फ़ोन कर कर के दिमाग खा लिया। उसने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और ज़ोर से रैक पर रखी। वो जो बड़े आराम से काम में मगन थी, चाबियों की खनक सुनकर चौंकी तो सामने ही शहरियार चाबी और अपना ब्रीफकेस रैक पर रख चुका था। उसने खफीफ सा होते हुए अपना दुपट्टा सर पर रखा। अस्सलामुअलैकुम, आप आ गए? सवेरा ने उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो रूखेपन से जवाब देता अपने कमरे की जानिब चला गया। सवेरा ने चिकन कढ़ाई का बर्नर बंद किया और ट्रे में पानी का गिलास नफासत से रखकर उसके कमरे पर नॉक किया। यस कम इन। वो झिझकते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये पानी, उसने ट्रे बढ़ाई। थैंक्स। वो ग्लास उठाते हुए बोला, खाना लाऊं आपके लिए? वो सादगी से पूछ रही थी। नहीं, अभी कॉफ़ी ले आओ।
वो ना चाहते हुए भी कह उठा। वो इस बात में सर हिलाती हुई चली गई। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मेरी कज़न भी तो है, 1 साल ही की तो बात है, ख्वामख्वाह टेंशन क्रिएट करने से क्या होगा। उसने सर झटका और पानी का गिलास रखकर शावर लेने के लिए उठ गया। सवेरा ने जल्दी से कॉफ़ी मेकर ऑन किया और साथ साथ थोड़े से चावल उबालने लगी। उसे ये भी डर था कि कहीं शहरयार उसके इस तरह ग्रोसरी करने और खाना पकाने पर नाराज़ ना हो जाए। जिस तरह वो रूखे अंदाज में सलाम का जवाब देकर अंदर गया था, वो गुमसुम सी हो गई थी। लेकिन अब उसने एक हाथ से पानी लिया और कॉफ़ी का भी कहा था, ये उसका हौसला बढ़ा रहे थे। वो कॉफ़ी तैयार करके उसके कमरे में रखाई थी और अब डिनर फाइनल कर रही थी कि बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर पेंसिल हील की टक टक अंदर आती हुई लगी, शायद ऐना। मगर उसने दरवाज़ा कैसे खोला? सवेरा अपने हाथ साफ करती हुई किचन से निकल रही थी कि सामने सब्ज मैक्सी में मलबूस सांचे में ढला सरापा, सुनहरे घुंघरियाले बाल, हल्का हल्का मेकअप किए, बिल्कुल बारबी डोल जैसी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उर्वा अपनी धुन में मगन अच्छी तरह से तैयार होकर शहरयार से मिलने के लिए निकल गई थी। शहरी के पाकिस्तान जाने से पहले उसने ज़बरदस्ती घर की चाबियां उससे ली थी ताकि पौधों को पानी दे सके, और जब जब शहरी याद आई तो उसके घर में जाकर वक्त गुजार सके। आज मौका था, चाबियां भी वापस करनी थी और साथ साथ शहरी से शादी का, उसके पेरेंट्स का सब पूछना था। वो गाड़ी पार्क करके तेज़ी से घर की जानिब बढ़ी। मेन दरवाजे पर पहुंचकर क्लच में से परफ्यूम निकालकर स्प्रे किया, होंठों पर लिप ग्लोस लगाकर, बालों में हाथ फेरते हुए चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लॉबी से गुजरकर अंदर दाखिल हुई तो किचन की लाइट जल रही थी। इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ती, एक नौजवान खूबसूरत लड़की किचन से निकलती नजर आई। उर्वा का दिमाग भग से उड़ गया। तुम? उर्वा शौक से उसे देख रही थी। शहरी के घर में एक जवान खूबसूरत लड़की उतनी ही शॉकिंग थी कि वो कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी, बस उसे देखे जा रही थी। सवेरा उस अनजान लड़की को अचानक से अपने सामने पाकर हैरान थी, जो बिना पलकें झपके उसी को देखे जा रही थी। जी फरमाइए, सवेरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। शहरी शहरी, वो सवेरा को इग्नोर करते हुए चिल्लाई। वो अंदर हैं, आप प्लीज़ बैठे, मैं उन्हें इत्तला करती हूँ। सुनो, तुम कौन हो? क्या कर रही हो इधर? उर्वा ने तेज़ी से उससे पूछा। उसके अंदाज में एक वहशत सी थी। सवेरा उम्र में कम सही, मगर वक्त उसे बहुत कुछ सिखा चुका था, ख़ासकर लोगों के रवैये। उस लड़की का मालकाना अंदाज में घर दाखिल होना, शहरी को पुकार लगाना, सब कुछ तो वाज़ेह था। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए पीछे हटी। आप अंदर तो आए, इधर किचन में क्यों खड़ी हैं? वो बमुश्किल थूक निगलते हुए बोली। कुछ भी था, ये तो तय था कि वो शहरयार की ज़िंदगी का एक नापसंदीदा किरदार थी, जो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, और वो शहरयार की ज़िंदगी को मज़ीद उलझाना नहीं चाहती थी। सामने खड़ी लड़की के तासुरात, परेशानी और तफक्कुर से उसके और शहरयार के बीच का रिश्ता साफ वाज़ेह हो रहा था। उर्वा चलती हुई सोफे पर आकर बैठ गई। इससे पहले सवेरा पलटकर शहरयार को बुलाने जाती, उसने सवाल उठाया। तुम कौन हो? अपना तारुफ तो करवाओ, उर्वा ने पूछा। जी वो मैं, सवेरा ठीक ठाक घबरा गई। ये सवेरा फ़ारूक हैं, मेरी फ़र्स्ट कज़न, शहरयार अंदर दाखिल होते हुए बोला। सवेरा ने पुरसकून होकर शहरयार को देखा और तेज़ी से बाहर निकल गई। शहरी, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? रिलैक्स यार, बच्ची है, इधर पढ़ने आई है और अभी तो आई है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? बच्ची? आर यू इन योर सेंसेस शहरी? वो 17 साल की पुरकशिश लड़की तुम्हें किस एंगल से बच्ची लग रही है? कम ऑन उर्वा, मैं और तुम उससे 11 साल बड़े हैं, हमारे लिए तो वो बच्ची ही है ना। फिर भी तुमने मुझे उसकी आमद का क्यों नहीं बताया? वो मेरे साथ ही आई थी। अब जल्द ही इसका स्कूल वगैरह शुरू हो जाएगा। खैर तुम छोड़ो ये सब, चलो तुम्हारा फेवरेट डिनर ऑर्डर करते हैं। वो सेल फोन उठाते हुए बोला। अभी वो फ़ोन पर चाइनीज़ ऑर्डर करके फारिग हुआ ही था कि सवेरा अंदर दाखिल हुई। आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? उसने पास आकर पूछा। अरे नहीं, इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, ये मेरा अपना घर है, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगी। उर्वा चुपते हुए लहजे में बोली। सुनो लड़की, तुम डिनर टेबल सेट करो, अभी डिलीवरी बॉय आता ही होगा।
شہریار نے سویرا کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ شیری، میں کوئی پہلی بار تو نہیں آئی اس گھر میں، اس گھر کا چپا چپا مجھ سے واقف ہے، میں ہمارے لیے ٹیبل خود سیٹ کر لوں گی، تم اس لڑکی کو زحمت مت دو، عروہ ٹھنک کر بولی۔ سویرا خاموشی سے باہر نکل کر سیدھی گیسٹ روم، جو آج کل اس کا ٹھکانہ تھا، اس کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا ڈلیور ہو چکا تھا اور عروہ بیگ لیے کچن میں آئی۔ کچن میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے شیشے کی میز پر 2 افراد کے لیے برتن بھی سیٹ تھے۔ چلو ٹیبل تو سیٹ ہے، وہ ٹیبل پر شاپر رکھ کر کھولتے ہوئے بولی۔ شہریار نے تعصب سے کچن میں پکے کھانے کو دیکھا اور ڈش اٹھا کر ٹیبل کی جانب بڑھا۔ عروہ نے کھانا ڈش آؤٹ کیا، اتنے میں وہ کوک کے کین نکال کر لایا۔ کیا ہوا، تمہیں بھوک نہیں ہے کیا؟ عروہ نے اسے بے دلی سے نوڈلز میں فورک ہلاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کیوں نہیں ہے بھوک؟ کہیں تم نے اس لڑکی کے ساتھ تو کھانا نہیں کھا لیا؟ وہ شکی لہجے میں بولی۔ کم آن عروہ، ناؤ اٹس ٹو مچ، میں آج فرسٹ ڈے آفس گیا تھا، بہت تھک گیا ہوں، اوپر سے تم فضول بکواس کر کے میرا دماغ کھا رہی ہو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر پلیٹ کھسکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ عروہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور چلتے ہوئے اس کے پاس۔ سوری شیری، تمہیں برا لگا، لیکن میں کیا کروں، ایک تو ہم اتنے دن کے بعد مل رہے ہیں اور تم نے مجھے غور سے بھی نہیں دیکھا، تعریف تک نہیں کی، بس جب سے ملے ہیں وہ لڑکی بیچ میں آئی ہوئی ہے۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کروں گا، تم بھی ابھی گھر جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ بیزار سا ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ عروہ نے پیار سے اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ عروہ کے جانے کے بعد وہ لائٹ آف کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہو کر ابھی بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ پاکستان سے کال تھی۔ او گاڈ، ابھی تو شاہ بی بی سے اس لڑکی کی بات کروانی تھی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا اور سویرا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر نوک کرنے کے لیے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہلکی آواز میں ٹی وی چل رہا تھا اور سویرا بستر پر سر رکھے کارپٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپٹہ شانوں سے پھسل رہا تھا، اس کی لمبی گھنی چوٹی فرش کو چھو رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لے کر کھنکارتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی کھنکارنے کی آواز سن کر سویرا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ جی بس وہ بھوک نہیں تھی، وہ شرمندگی سے بولی۔ جب بھوک نہیں تھی تو پکایا کیوں تھا؟ اس نے سوال کیا۔ چلو جا کر کھانا گرم کرو، وہ تحقمانہ انداز میں بولا۔ سویرا حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سامنے ٹیبل پر سارا بازاری کھانا ویسے ہی پڑا تھا، لگتا تھا کسی نے بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا۔ اس نے خاموشی سے وہ سارا کھانا مائکرو ویو میں گرم کر کے رکھا، پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی بنائی ہوئی چکن کڑھائی اور سارے چاول نکالے۔ ٹیبل سیٹ کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں شہریار صوفے پر بیٹھا ٹی وی پر بزنس نیوز دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے مخاطب کیسے کرے۔ سنیے، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں بولو، وہ ریموٹ سے آواز کم کرتے ہوئے بولا۔ کھانا لگا دیا ہے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ آپ نے کہا تھا کھانا لگانے کو، میں تو کھا چکا ہوں، تم جاؤ کھانا کھا لو، پھر میں تمہاری شاہ بی بی سے بات کرواتا ہوں، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ سویرا کے خوبصورت چہرے پر ایک یاسیت سی لہر آ گئی۔ وہ سر جھکائے ہوئے خاموشی سے پلٹی۔ شہریار ایک گہری سانس لیتے ہوئے اٹھا اور کچن میں پہنچا، جہاں سویرا ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی۔ لسن گرل، یہ کھانا پینا چھوڑ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ مجھ پر اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سویرا نے نم آنکھوں سے اس کٹھور کو دیکھا۔ آج کچھ باتیں طے کر لیں، تم میری ذمہ داری ہرگز نہیں ہو۔ اس گھر کو تم اپنے لیے ایک ہاسٹل سمجھ سکتی ہو۔ خاموشی سے اپنی زندگی گزارو، پڑھائی کرو اور اپنا کریئر بناؤ، خود کو اسٹیبلش کرو اور میری جان چھوڑو۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ جی۔ سویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا کھا کر یہ سب سمیٹ کر میرے کمرے میں آؤ، میں تمہاری شاہ بی بی سے بات کرواتا ہوں، اور خیال رکھنا ہمارے درمیان میں، اس گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے متعلق پاکستان میں کچھ نہیں کہنا، بس سب ٹھیک ہے کہو اور بات ختم۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔